السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، سوائے اس کے نہیں کہ خمر، انما کیا ہے؟ کلمہ حصر، الخمر خمر، الخمر ما خامر العقل، خمر کیا ہوتا ہے؟ خمر کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے، اسی سے لفظ نکلا ہے خمار۔ اور خمار کس کو کہتے ہیں؟ اوڑھنی کو۔ اوڑھنی کیا ہوتی؟ سر ڈھانکنے والی چیز، یعنی سر کا دوپٹہ، جس سے اب لوگ عام طور پر سر ڈھانکنے کی بجائے کچھ بھی نہیں ڈھانکتے، نہ سینہ ڈھانکتے نہ سر ڈھانکتے، اور پھر کہتے ہیں اسلام میں بالوں کو چھپانے کا تو کہیں حکم نہیں آیا۔ وہ تو ایک فطرت کی بات تھی کہ فطری طور پر جو ایک لباس موجود ہے ایک عورت کے لیے وہ 3 کپڑوں پر مشتمل ہے، اور اس میں خمار اس کے لباس کا لازمی جزو ہے۔ تو انما الخمر، بے شک خمر، اور خمر میں یہاں ہر وہ چیز شامل ہے جو عقل کو ڈھانپ دے، جس میں نمبر 1 تو شراب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ تمام چیزیں جو نشہ آور ہیں، یعنی مراد اس سے پھر کیا ہوئی؟ نشہ آور چیزیں، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کل ما اسکر فہو خمر، کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ خمر ہے۔ تو خمر کیا ہوئی چیز؟ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، نشہ آور چیزیں وہ خمر ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ میں آئندہ اگلے پیپر میں آپ سے پوچھوں اسائنمنٹ میں خمر کے معنی میں لکھے تو آپ اس کا معنی شراب لکھ دیں۔ خمر شراب سے زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے۔ کیا؟ کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، کیونکہ نشہ آور چیزیں جو ہیں وہ عقل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز یہ یاد رکھیے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس چیز کی زیادتی نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی کوانٹٹی یا تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، وہ بھی ممنوع ہے۔ تو انما الخمر، بے شک خمر، والمیسر، اور جوا، قمار، یعنی لاٹری کی اقسام کی چیزیں، اور میسر یسر سے نکلا ہے، اور یسر کس کو کہتے ہیں؟ آسانی کو، وہ مال جو آسانی سے حاصل ہو جائے، لیکن اصطلاح میں کیا ہے؟ جوا، یعنی اگر لفظی معنی اس کے دیکھیے جائے تو ہر وہ مال، یعنی ایزی منی جس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں عام طور پر ایزی منی کے معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ خاص شکل میں، اور وہ جوئے کی شکل ہے، کیونکہ جوئے میں بھی انسان جب جیتتا ہے تو وہ اچانک بہت سا مال حاصل کر لیتا ہے بغیر کسی بڑی محنت کے، صرف کوئی شرط جیت کے یا بازی جیت کے یا کھیل میں جیت کے۔ تو ایک شخص سالہ سال کی محنت سے اتنا مال نہیں کما سکتا جائز طریقے سے جس طرح ایک شخص جوئے میں ایک سیٹنگ میں کما سکتا ہے، تو اس لیے اس کو میسر کہا گیا۔ والانصاب، انصاب کا لفظ جو ہے یہ نصب سے ہے، نصب کرنا ہوتا ہے گاڑنا، تو مراد وہ پتھر ہیں جو عبادت کے لیے گاڑے جاتے ہیں، خواہ وہ بتوں کی شکل میں ہو یا اس کے علاوہ، یعنی ہر وہ پتھر جو عبادت کے لیے گاڑا جائے، خواہ بت ہو یا بت کے علاوہ ویسے خالی پتھر ہو۔ تو اہل عرب کعبہ کے گرد بت اور پتھر نصب کرتے تھے، جن کے لیے خون بہاتے اور جن کے لیے قربانی کرتے، اور پھر اس خون کو ان پتھروں پہ ملتے بھی تھے۔ تو والانصاب، ہر وہ چیز جو عبادت کے لیے نصب کی جائے، یعنی پتھر خاص طور پر، لیکن پتھر کے علاوہ بھی ہو سکتے جیسے لکڑی وغیرہ کے، یعنی ہر وہ چیز جو فکس کر دی جائے کس کام کے لیے؟ عبادت کے لیے، وہ انصاب ہے، نصب کردہ چیزیں جن کی پوجا کی جائے یا جن کے نام پہ قربانی کی جائے۔ تو انصاب کیا ہوا؟ گاڑی ہوئی چیز جو کس کے لیے گاڑی جائے؟ عبادت کے لیے، اور عبادت میں خاص طور پر 2 چیزیں جیسے پوجا یا پھر قربانی خاص طور پہ۔ والازلام، ازلام ز لام میم سے ہے، ظلم تیر کو کہتے ہیں، یعنی وہ تیر جن کے ذریعے
فال نکالی جاتی ہے، یا جن کے ساتھ جوا کھیلا جاتا تھا، اور پھر وہ بھی جن کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا تھا۔ تو ازلام کا لفظی معنی کیا ہے؟ تیر، لیکن یہ تیر عام تیر نہیں، بلکہ کون سے تیر؟ جن کے ذریعے فال نکالی جاتی تھی یا جن کے ذریعے جوا کھیلا جاتا تھا۔ تو ان تیروں کی خرید و فروخت اور ان کا استعمال بھی ممنوع ہے۔ رجسن، رجس گندگی ہے، حسی اور مانوی دونوں طرح سے۔ رجس کیا ہے؟ گندگی۔ کیسی گندگی؟ حسی۔ حسی کیا؟ جو دیکھنے میں ہو یا جس کی اسمیل ہو یا چھونے میں ہو۔ اور مانوی کیا ہے؟ کہ بظاہر دیکھنے میں تو گندی نہیں، لیکن اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے وہ ناپاک ہے، شرک پر مبنی ہے۔ تو رجسن گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہے، شیطان کا کام ہے۔ شیطان کا کام کیوں کہا؟ اس لیے کہ شیطان انسان کے دل میں ان چیزوں کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے، ان چیزوں کے لیے اٹریکشن پیدا کرتا ہے۔ یہ تمام اعمال شیطانی وسوسوں کے ذریعے انسانوں نے شروع کیے، یعنی شیطان نے انسانوں کے دلوں میں ان اعمال کے لیے کیا پیدا کیا؟ رغبت پیدا کی۔ فاجتنبوہ، تو کیا کرو؟ اجتناب کرو اس سے۔ اجتناب کا لفظ کس سے ہے؟ جیم نون بے سے۔ جنب، جنب کس کو کہتے ہیں؟ پہلو کو۔ تو گویا پہلو تہی کرو، پہلو بچاؤ، کنارہ کشی کرو، اس طرف رخ بھی نہ کرو، منہ ہی موڑ لو۔ پاس جانا تو دور کی بات، کیا کرو؟ منہ موڑ لو اس سے۔ کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ پیچھے بتا چکی ہوں، حصول مطلوب، اور صرف مطلوب کا پانا کامیابی نہیں ہوتی۔ اس کی بہترین مثال ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کیا ہوا؟ کامیاب ہوا۔ تو کامیابی کیا ہے؟ الفوز بالمطلوب والنجاۃ من المکروہ یا مردود۔ مطلوب کو پانا، جو آپ کے دل میں ہے چیز اس کو پا لینا، اور کس سے بچنا؟ مردود سے، یعنی ریجیکٹڈ چیز سے یا مکروہ چیز سے، ناپسندیدہ چیز سے، تکلیف دہ چیز سے بچ جانا اور فائدہ مند چیز کو حاصل کر لینا۔ اور اس کی مثال وہی جنہوں نے آیت سے دی، تو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو، یعنی جس کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو وہ کر سکو، اور ان چیزوں سے بچ سکو جس سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ سب حرام کام تمہیں جن سے روکا جا رہا ہے، کیوں روکا جا رہا ہے؟ تاکہ تم اپنا مقصد زندگی نہ بھولو اور اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، اپنے مال کو ضائع نہ کرو، اور پھر آخرت میں جہنم سے بچ جاؤ اور جنت تک پہنچ جاؤ۔ اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے 2 آیات شراب کے بارے میں نازل ہو چکی تھی، اور اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے ایک اور آیت بھی جو سورۃ النحل کی ہے، آیت نمبر 67، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے، ثمرات ثمرہ، کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے، تتخذون، تم بناتے ہو اس سے، سکرن، نشہ آور چیز، ورزقا حسنا، اور عمدہ رزق بھی، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں یقیناً نشانی ہے کس کے لیے؟ عقل والے لوگوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کھجوریں اور انگور کس لیے پیدا کیے؟ تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن تم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اس سے نشہ آور چیزیں بنانی شروع کر دی۔ اب یہ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی عقل کو ایک طرح سے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اتنی عمدہ چیزیں پیدا کی اور تم ذرا سوچو تو صحیح کہ ان سے کیا کام لے رہے ہو، فائدہ مند چیزوں کو اپنے لیے الٹا نقصان دہ بنا کے استعمال کر رہے ہو۔ یہ پہلی بات تھی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ آیت 219 میں جب لوگوں نے پوچھا یسألونک عن الخمر والمیسر، تو جواب دیا گیا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس،
کہ اس میں گناہ بھی ہیں اور کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہیں. پیچھے آپ اس کی تفصیل سب پڑھ چکے ہیں. دیکھیے کہ صحابہ کرام کے سوال بہت عمدہ سوال ہوتے تھے اور وہ کام کی چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے. اور یہ سوال شراب اور جوئے وغیرہ کے بارے میں کیوں ذہن میں اٹھا؟ کیونکہ دور جاہلیت میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو فطرت پر تھے. فطرت پر ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی بائی نیچر وہ برائیوں سے بچتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو برائیوں سے بچانے کے لیے صرف پیغمبر ہی نہیں بھیجے بلکہ اور انتظام بھی کیے ہیں. مثلاً کون کون سے؟ انسان کا ضمیر ہے جو اس کو جھنجھوڑتا ہے غلط کام کرنے پہ، چاہے آپ نے کوئی حکم قرآن سے پڑھا ہو یا نہ. اور انسان کی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت میں انسان کے پہچان رکھ دی گئی ہے اچھائی اور برائی کی. اور انسان کی عقل اپنی ہو یا کسی کی، تو انسان کی فطرت، ضمیر، عقل، یہ ساری چیزیں پیدائشی طور پر انسان کو الہمہا فجورہا و تقواہا، ہر انسان کے اندر تقوی الہام کر دیا گیا، اچھائی اور برائی کی اس کو پہچان دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ دیکھیے کہ جو صحابہ فطرت پر تھے، یعنی دور جاہلیت میں جو لوگ فطرت پر تھے، جیسے حضرت جعفر تھے، جعفر بن ابی طالب، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، یعنی غلط کام نہیں کرتے تھے دور جاہلیت میں بھی. اسی طرح کچھ اور لوگ بھی تھے، حتیٰ کہ شرک بھی نہیں کرتے تھے بعض لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرک نہیں کیا، حالانکہ آپ کے پاس کوئی تعلیمات ایسا نہیں پہنچی تھی. تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ صرف اس دور میں نہیں، آج کی سوسائٹی میں جہاں کہ ہر طرف شر پھیل چکا ہے، اب بھی آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ جو نہ مسلمان ہوں گے اور نہ شاید کسی اور دین پر، نہ ان کے پاس کوئی دین پہنچا، نہ کوئی تعلیم پہنچی، نہ ہی کوئی ویلیوز، نہ ہی کوئی ایسی چیزیں، لیکن وہ فطری طور پر، جسے کہتے ہیں نا سلیم الفطرت ہونا، کہ ضمیر کی آواز پر وہ برائیوں سے بچتے ہیں اور اچھائیوں کی طرف راغب ہیں. تو ایسے ہی لوگوں نے یہ سوال کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ کیا چیز ہے؟ خمر اور میسر جو ہے اس کو طبیعت مانتی نہیں یا فطرت تسلیم نہیں کرتی، ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کا حکم کیا ہے؟ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد حکم آیا سورۃ النساء آیت 43 میں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اب یہ پابندی کا آغاز تھا. پہلے عقل جھنجھوڑی گئی، پھر اس کے بعد شرعی حکم کا ایک حصہ دیا گیا، پھر اگلا حصہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اور اس کے بعد یہ آخری حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. کہ خمر اور میسر اور انصاب اور ازلام یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو کامیابی صرف آخرت کی نہیں بلکہ دنیا کی بھی ہے. دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ان 4 کاموں کو چھوڑ دو. اب انہوں نے سوال تو خمر اور میسر کا کیا تھا پیچھے، اور پھر حکم بنیادی طور پر تو خمر اور میسر کے بارے میں آ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی انصاب اور ازلام کا ذکر بھی کر دیا گیا. کیوں؟ یعنی خمر اور میسر انصاب اور ازلام کی طرح ہے، جیسے شرک کا گناہ ہے. یعنی آپ دیکھیے ذرا، کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ شراب حرام ہے، شراب کی حرمت کہاں لکھی ہوئی؟ اب کوئی بھی چھوٹی سی عقل رکھنے والا شخص کیا اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ جوئے اور شراب کا ذکر کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ انصاب اور ازلام کے ساتھ ہو رہا ہے. انصاب کیا ہے؟ وہ بت یا پتھر جن کی پوجا کی جاتی ہے یا جن کے پاس جا کے لوگ قربانی کرتے ہیں. یہ عمل کیسا عمل؟ شرکی عمل، ناقابل قبول. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک لائن میں ان سب چیزوں کو جمع کیا گیا. گویا خمر کس کے برابر ہے؟ انصاب کے برابر ہے، ازلام کے برابر ہے، اور ابھی بھی نہیں حرام. اگر اس کو حلال کہتے تو اس کو بھی حلال کہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رجسن کہا گیا، یہ گندی چیز ہے جس سے انسانی فطرت جو ہے وہ دوری اختیار کرتی. اب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز جس کو رجس کہا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ چیز ہو سکتی. کیا آپ اپنے
بچے کو یہ کہیں گے دیکھو یہ رجس ہے لیکن چاہو تو بچو چاہو تو نہ بچو، یہ گندی چیز ہے، چھوڑنا چاہو چھوڑ دو، نہیں تو بے شک کھا لو پی لو، کوئی کہے گا ایسے؟ نہیں۔ تو جب کسی چیز کو رجس بتا دیا گیا تو پھر حرام حلال کی کون سی بات ہوگی؟ یہ تو صرف ایک حجت بازی ہے کہ یہ لفظ اس طرح نہیں لکھا ہوا جیسے ہم چاہتے ہیں، اس لیے اس وقت تک جب تک وہ لفظ ہم کو نہ ملے ہم اس کو حرام نہیں سمجھیں گے، چاہے کتنے بھی دلائل اس پر ہوں۔ پھر اگلی چیز من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے، یہ شیطانی کام ہے۔ تو کوئی کام جو شیطان کی طرف سے ہو یا شیطان کا پسندیدہ ہو، کیا وہ کسی رحمان کے بندے کے لیے پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کسی دین، مذہب، شریعت میں اگر کسی کام کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان کا پسندیدہ ہے، تو پھر اس پر یہ کہا جائے کہ کوئی بات نہیں، کیا ہوا؟ کوئی بات تو نہیں، اس پہ تو بہت بڑی بات ہے کہ شیطان اور رحمان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو رجس من عمل الشیطان، تو کیا کرو؟ فاجتنبوہ، اس سے بچو، یعنی ان تمام چیزوں سے، خصوصاً شرب خمر سے اور میسر اور باقی چیزوں سے بھی۔ اور چونکہ اس کو شیطانی کام بتایا گیا اس لیے آگے فرمایا انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، یعنی انما کیا ہے؟ کلمہ حصر ہے۔ مفہوم کیا ہوگا؟ یعنی شیطان تو یہی چاہتا ہے، یا شیطان اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا مگر یہ معنی ہے۔ شیطان کا تو اصل مقصد ہی یہی ہے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، یعنی لا یرید الا ذالک، شیطان صرف یہی چاہتا ہے۔ اور یریدو کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، محبت رکھنا۔ کیا چاہتا ہے؟ ان یوقع، کہ ڈال دے، یوقع واو قاف عین وقع، ڈال دے، بینکم، تمہارے درمیان، کس کے درمیان؟ اہل ایمان کے درمیان۔ کیا ڈال دے؟ العداوت، عداوت، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ولایت۔ عداوت ڈالنا چاہتا ہے۔ دیکھیے اردو میں دوستی دشمنی نہیں کہتے، تو عداوت دشمنی ہے، اور دشمنی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ دوستی۔ تو عداوت ولایت کے مخالف ہے۔ شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے، عداوت پیدا کر دے، والبغضاء، اور بغض پیدا کر دے۔ بغض کس کا اپوزٹ ہے؟ محبت کا۔ والبغضاء، اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، یعنی محبتیں ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کی جگہ دشمنی لانا چاہتا ہے۔ فی الخمر والمیسر، خمر اور میسر کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیے کہ پھر آگے انصاب ازلام کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ اصل مطلوب خمر اور میسر ہی ہیں۔ اور کیا چاہتا ہے شیطان؟ وَيَصُدَّكُمْ، اور وہ روکنا چاہتا ہے تم کو، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وہ اللہ کی یاد سے تم کو روکنا چاہتا ہے۔ اور یسدہ یہاں متعدی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، صرف خود نہیں روکتا بلکہ تم کو بھی روکتا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے، گویا نماز سے روکنا یا نماز سے روکنے والا کون ہے؟ شیطان۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان نماز ادا کرے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا تم رکنے والے ہو؟ رکو گے یا سنی انسنی کر دو گے، یا نہیں رکو گے، نہیں باز آؤ گے؟ منتہون کا لفظ کس سے ہے؟ نون ہے یہ نہیں، جس سے روکا جائے، اور یہ کہنے کی بجائے کہ اس سے رک جاؤ یہ کہا گیا کیا پھر تم رکو گے؟ فرق کیا ہے؟ چلیے آپ یوں دیکھیے، اگر مثلا میں آپ میں سے کسی کو رک جاؤ اور یہ کہوں رکو گے یا نہیں، کیا فرق ہے؟ کون سا شدید ہے؟ سوالیہ انداز زیادہ شدید ہوتا ہے، رکو گے یا نہیں، رکتے ہو یا نہیں، رکو گے؟ کیا ہو تم رکنے والے؟ تو بنیادی طور پر دنیاوی نقصان اور آخرت کا نقصان، کیونکہ فلاح کا ضد کیا ہے؟ خسران۔ فلاح کا اپوزٹ کیا ہے؟ خسران۔ کامیابی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ناکامی۔ آپ دیکھیے کوئی بھی لینگویج اگر آپ نے سیکھی ہو تو اس میں یہ سب پڑھا ہوگا نا، بچپن سے بچوں کو سکھانے لگتے ہیں، اپوزٹ سکھاتے ہیں، متضاد الفاظ سکھاتے ہیں، مترادفات سکھاتے ہیں، واحد جمع سکھاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہی بات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟
تو پیچھے کہا گیا تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اگر تم فلاح نہیں پاؤ گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ دنیا کا بھی ہوگا، آخرت کا بھی ہوگا۔ دنیا کا نقصان کیا ہے؟ کہ تمہارے دلوں میں اس کی وجہ سے باہم دشمنی اور بغض پیدا ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ شراب اور جوا کیسے دشمنی پیدا کرتا؟ مثلا یہ کہ اگر دو لوگ بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں، ایک ہار جاتا ہے اور ایک جیت جاتا ہے، تو ہارنے والے کے دل میں جیتنے والے کے لیے کتنی محبت ہوگی؟ نفرت ہی نفرت ہوگی، غصہ ہی غصہ ہوگا، چاہے وہ باہم موافقت سے ہی کھیل رہے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو طے شدہ ہوتا ہے اور اٹس انڈرسٹوڈ، لیکن ایون دین چاہے انڈرسٹوڈ ہو پھر بھی دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ عداوت ہوتی ہے۔ اس عداوت سے آگے بڑھ کر پھر جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اور جب شراب اور نشے کی وجہ سے انسان کی عقل ڈھکی جائے تو پھر اس سے ہر برائی کی توقع کی جا سکتی ہے، ہر نقصان کی، اس کی اپنی ذات میں بھی دوسرے کو، چاہے وہ خود کو نقصان دے کسی اور کو دے۔ بعض اوقات انسان کو خود نہیں پتا ہوتا وہ پڑا کہاں، وہ کہیں گر رہا ہے، وہ کہیں کھڈے میں جا رہا ہے، کسی بس کے نیچے آ رہا ہے، وہ کتنی پی رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو تو کچھ ہوش نہیں۔ جب انسان کو ہوش نہیں ہوتی بعض اوقات انسان زیادہ گفتگو شروع کر دیتا ہے اور بے سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیتا ہے، اور بے سوچے سمجھے اگر آپ دوسروں کو زبان سے بھی تکلیف دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ عداوت اور دشمنی۔ اگر ڈرائیور ڈرنک ہو تو خود کو بھی نقصان دے گا اور دوسروں کی ہلاکت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ بہت سے ایکسیڈنٹس کی اصل وجہ کیا ہوتی؟ ڈرنکنگ۔ بعض اوقات پوری فیملی جو ہے متاثر ہوتی، بیوی، بچے جب ماں باپ کو ایسا کرتے دیکھتے ہیں تو بڑے ہو کر وہ بھی سب کچھ یہی شروع کر دیتے ہیں۔ ذاتی نقصان میں کیا ہے کہ انسان کا جسم، اس کا لیور، اس کا سٹمک اور باقی جسم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، بے شمار بیماریاں اس سے نکلتی ہیں۔ نشے کے بغیر جب آپ کے اندر ایک سیلف کنٹرول ہوتا ہے، یعنی آپ کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں آپ اپنے آپ کو جو دوسرے کو نہیں کہنی چاہیے، چاہے آپ کا دل کتنا بھی چاہ رہا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے۔ لیکن ایسی صورت میں آپ کسی بھی قسم کا سیلف کنٹرول نہیں رکھتے، نتیجتاً آپ دوسرے کو ضرر پہنچانے سے نہیں چوکتے، اور جب آپ کسی کو تکلیف دیں گے تو پھر جواباً تیار رہیں۔ پیسے کا بھی نقصان ہے۔ اوکے، یہاں آپ دیکھیں کہ کچھ ریسرچ ہے، اس میں کہا گیا کہ 60 سے 70% لوگ جو اپنے پارٹنر کو مارتے ہیں ڈرنک ہونے کی حالت میں مارتے ہیں۔ یعنی جو مرد شراب پیتے ہیں وہ عموماً بیویوں کو شراب کی حالت میں مارتے ہیں۔ تو 60 سے 70% جو مار کٹائی ہے وہ نشے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تقریباً 920,000 بچے ایسے گھروں میں رہتے ہیں جہاں ایک یا دونوں والدین شراب پیتے ہیں، اور پھر 30% لوگ جو چائلڈ ابیوز کرتے ہیں وہ بھی شراب پیتے ہیں۔ یعنی صرف بیوی کو مارنا نہیں بلکہ بچوں کی مار پٹائی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ جو ڈرنک لوگ ہوتے ہیں ان میں طلاق کا جو رسک ہے، یعنی ڈیورس کا رسک ہے، وہ آلموسٹ ڈبل ہوتا ہے۔ کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یا تو بہت غصے کی حالت میں جبکہ ایک جنون کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت طلاق دیتے ہیں، یا پھر اسی طرح نشے کی حالت میں۔ چائلڈ کیئر اور سوشل ورک ٹیمز کے مطابق تقریباً 50 to 90% کیسز کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے والدین میں سے ایک یا دونوں شراب پیتے ہیں، اور پھر ایسے بچے والدین کی پروٹیکشن سے محروم ہو جاتے ہیں اور لازمی طور پر ان کو ہومز میں یا ادھر ادھر پناہ لینی پڑتی ہے۔ 15 سال کے بچوں کے والدین میں سے اگر ایک یا دونوں شراب پیتے ہوں تو ان بچوں کو سائیکیٹرک کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ 2.2 سے 3.9% باقی بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر گھر میں باپ جنون کی حالت میں بول رہا ہے یا کچھ، تو معصوم بچے دیکھ کے ایسی گفتگو اور ایسی حالت ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، اور وہ بھی انڈائریکٹلی اس سے متاثر ہو رہے ہوں گے، اور یہ متاثر ہونا کئی ذہنی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ جن سینٹرز میں بچے مدد کے لیے فون کرتے ہیں ان میں سے 23% کی وجہ، یعنی 23% کی وجہ والدین کا شراب پینا ہوتا ہے۔ یعنی بچے جو کال سینٹرز کو فون کر کے مدد مانگتے ہیں تو ان میں 23% ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈرنک پیرنٹس کے بچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح 20% بچے جو اسکول سے نکالے جاتے ہیں ان کی وجہ بھی شراب پینا ہوتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کس ایج میں، ہائی اسکول میں، اور پھر کلاس 7 کے بچوں سے لے کے آگے تک ٹیسٹ کیے گئے تھے جن میں بہت سے بچوں کو شراب پیتے ہوئے پایا گیا تھا، کیونکہ شراب جو ہے وہ آپ کے ذہن کو بھی متاثر کرتی ہے، اور اگر آپ
چھوٹی عمر میں، اور جب انسان ینگ ہوتا ہے تو ہر چیز اثر بھی زیادہ کرتی ہے باڈی کے اوپر. تو پھر تعلیم کا حرج اور اخلاقیات کا جو زوال ہے وہ سب اس کے نتیجے میں آتا ہے. جیسے 30% لوگ جو ہوم لیس ہیں وہ بھی شراب پیتے ہیں. کھانے کو کچھ ملے یا نہ ملے، کوئی چھت ہے یا نہیں، لیکن سڑکوں پر بیٹھ کے بھی عموماً شراب پیتے دکھائی دیتے ہیں. بلکہ بہت سارے لوگ بے گھر ہو بھی اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ شراب پر خرچ ہو جاتا ہے. ہر 7 میں سے ایک 16 to 24 ایئر کا شخص جو ہے شراب پینے کے بعد سیکشل ایکٹیویٹی میں انڈلج ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے جو ایسے جذبات ہیں ان کو بھی ابھارنے کا سبب بنتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو حلال اور حرام کی بعض اوقات پرواہ نہیں رہتی. تمام مرد لوگ جو جیل میں ہیں ان میں سے آدھے اور 1/3 جیل میں عورتیں جیل میں جانے سے 1 سال پہلے بہت زیادہ شراب پینے کے عادی ہوئی. یہ بھی ریسرچ کی گئی اور پتہ چلا کہ ان میں سے آدھے لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ جانے سے پہلے کثرت سے شراب پینے والے تھے. بہرحال عموماً شراب جو ہے وہ برائیوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے آگے جا کے فرمایا کہ اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی. نماز کس سے روکتی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. اور جب شراب نے آپ کو نماز سے روک دیا تو کیا ہوا؟ فحشاء کا دروازہ کھل گیا، برائیوں اور بے حیائیوں کا. تو سب سے بڑا نقصان یہ کہ عداوت اور بغض پیدا کرتی، اور دوسرا بڑا نقصان کہ اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی. تو اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ شیطان کی چالوں اور شیطان کے وار میں سب سے بڑا وار کیا ہوتا ہے کہ وہ بندوں کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرے، دشمنیاں پیدا کرے، نفرتیں پیدا کرے. آپ نے سورۃ المائدہ میں پڑھا کہ نصارہ کے دلوں میں قیامت تک اللہ نے باہم بغض اور عداوت پیدا کر دی. یہی 2 لفظ ملتے ہیں وہاں پر. یہود کے بارے میں پڑھا کہ ان کے درمیان اللہ نے بغض اور عداوت پیدا کر دی. یہاں اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان چیزوں سے باز آؤ ورنہ تمہارے درمیان بھی بغض اور عداوت پیدا ہو جائے گا. تو برائیاں انسان کو دنیا میں بھی نقصان دیتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑا نقصان یہ کہ انسانوں کے اندر نفرتیں جنم لیتی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے روکتی. کیونکہ اللہ کا ذکر کون کرتا ہے؟ جو ہوش میں ہو. پیچھے کہا گیا نا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز سے روکا گیا. کیوں؟ کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے. حتی تعلموا ما تقولون. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نماز پھر سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے. اور نماز میں جو خشوع ہے وہ نماز کا ایک حصہ ہے. لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کا شکوہ کرتی ہے کہ نماز میں خشوع نہیں ہوتا. ہے سب کو یہ مسئلہ ہی نہیں. اس کا ایک ہی حل ہے. کیا بولا؟ خود پر جبر کرنا، اپنے ساتھ خود حساب کرنا. یہ وہ کام ہے جو آپ کو خود اپنے سے کروانا ہے. تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اسی وقت نیت کریں کہ میں نے سوچ سمجھ کے نماز پڑھنی، شعوری نماز پڑھنی. اور روک روک کے اپنے آپ کو جگائیں، کیونکہ ہم جاگتے ہوئے بھی سو رہے ہوتے ہیں نماز میں. کوئی کام شاید زندگی میں ہم اتنا بے دھیانی سے نہ کرتے ہوں جتنا نماز. کہ قیام سے رکوع تک چلے جائیں اور سوچیں کون سی سورت پڑھی تھی، تو بعض اوقات شاید یہ بھی یاد نہ ہو کہ کون سی سورت پڑھی گئی تھی. ایک بس پانی بہنے کا، جیسے ٹیپ کھولتے ہیں نا تو پانی نکلنے لگتا ہے، ایک فطری عمل ہے. تو بالکل اسی طرح ہم نے اللہ اکبر کر دی تو بس ہمارا بھی ایک پانی بہ نکلا، جو رٹا ہوا ہے وہ جاری ہو گیا. تو سب سے بڑا نقصان تو بندوں کے ساتھ تعلق خراب، اور پھر اللہ سے تعلق خراب. اللہ سے تعلق کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ ذکر اور نماز. ذکر اور نماز. اور جہاں ذکر اور نماز نہیں وہاں اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اور بندوں سے تعلق کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان دوسرے سے محبت کرنے والا اور دوستی رکھنے والا. کیونکہ عداوت کا اپوزٹ کیا؟ دوستی، اور بغضاء کا محبت. یعنی دوستی اور محبت کی فضا میں گھر میں جیے، خاندان میں جیے، سوسائٹی میں جیے، جہاں بھی وہ کام کرتا ہے یا جہاں بھی لوگوں کے درمیان رہتا ہے وہاں خوش قسمت کون ہے؟ قیامت کے دن سب سے قریب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے کون ہوں گے؟ الذین یألفون ویؤلفون، جو محبت کرتے بھی ہیں اور محبت کیے بھی جاتے ہیں. وہ کرنے والے بھی ہیں اور لوگ بھی ان سے کرتے ہیں. ایسے لوگ قریب تر ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے. اور دور کون ہے؟ جو آپس میں عداوت اور بغض اور نفرت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے. اور آپ دیکھیے کہ عداوت اور بغض دنیا کو بھی جہنم بنا دیتا ہے اور آخرت کو بھی.
یہ سزا کی بہت بڑی قسم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے عداوت اور نفرت و محبت کی جگہ. اور یہ بنیادی طور پر کس کی وجہ سے ہوتی؟ شیطان کی. اگر آپ نے کبھی اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہو تو کیسے ٹیسٹ کریں کہ میرے دل میں لوگوں کے لیے محبت زیادہ ہے یا عداوت زیادہ ہے، بغض زیادہ ہے یا محبت زیادہ ہے، میرا معاملہ لوگوں کے ساتھ دوستی والا زیادہ ہے یا عداوت والا زیادہ ہے. اور اگر عداوتیں اور بغض بھرے ہوئے ہیں تو پھر 100% اپنے آپ کو بتائیے کہ آپ شیطان کے تسلط میں ہیں، کیونکہ شیطان ہی یہ چیز انسانوں کے اندر پیدا کرتا ہے. اور دوسری طرف اگر اللہ کی یاد نہیں یا نماز نہیں تو بھی پھر شیطان. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر دل انسان کا غافل ہو تو عبادت کی روح ہی نہیں رہتی. بہت سے لوگ صرف جسمانی نماز پڑھتے ہیں. جسمانی نماز کون سی ہوتی؟ جس میں صرف جسم حرکت کرتا ہے، جسم کے ایکشنز ہوتے ہیں بس. کیونکہ وہ ایسی نماز قیامت کے دن نہ انسان کے لیے نور ہوگی نہ برہان ہوگی. کیونکہ نماز قیامت کے دن انسان کے لیے کیا ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے نا، نور اور برہان. پڑھا ہوگا آپ نے نماز نبی میں. اور دنیا میں بھی انسان کو پھر ایسی نماز نہ برائی سے روکتی ہے نہ فحشاء سے روکتی ہے. تو عبادت کی لذت کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں، بے ہوشی سے نماز پڑھنے میں نہیں. اسی لیے تو پھر نماز کو دل بھی نہیں چاہتا، کیونکہ لذت جو نہیں آتی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ نماز میرے لیے کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم میں سے کتنے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، کہ ہم باقی کھل اٹھیں اور خوش ہو جائیں کہ نماز کا وقت آ گیا. تو یہاں پر کیا فرمائے؟ کیا تم رکنے والے ہو؟ یہ دو نقصان جو بہت بڑے ہیں، بندوں اور اللہ سے تعلق میں کمی، تو کیا پھر بھی نہیں رکو گے؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کا نقصان نہ بتائے، یہاں تو نقصان بھی بتا دیا گیا. مثلا نماز کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو تمہارے یہ اور یہ نقصان ہے، لیکن یہاں تو خمر اور میسر کی بات کر کے 7 واضح نقصان بتا دیے گئے کہ بندوں کے ساتھ تمہارا یوں معاملہ خراب ہوگا اور اللہ کے ساتھ اس طرح ہوگا. واضح. اور چونکہ یہاں پر شراب کے ساتھ جوئے کا بھی ذکر ہے، تو آپ دیکھیے کہ جو گیمبلنگ ہے یا جوا ہے، اس کے کھیلنے سے بھی یہ دونوں امور لازم آتے ہیں. ایک طرف بندوں سے تعلق خراب ہوتا ہے اور دوسری طرف نماز سے غفلت اور ذکر سے دور ہوتا ہے انسان. اس میں ایک ریسرچ ہے کہ 62% گیمبلرز جو ہیں اپنی گیمبلنگ کی وجہ سے جرائم کرتے ہیں. ان میں سے 80% نے سول اوفینسز کیے اور 23% کنوکٹ ہوئے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ 57% گیمبلرز نے یہ کنفیس کیا کہ انہوں نے گیمبلنگ کرنے کے لیے چوری کی. یعنی تو زیادہ تر چور کون ہوتے ہیں؟ گیمبلرز، جوا باز. پھر اسی طرح 1993 میں تقریباً آدھی امریکن پاپولیشن نے کنفیس کیا کہ انہوں نے کم از کم ایک مرتبہ کاسینو میں جوا کھیلا. یعنی کس کثرت کے ساتھ یہ خرابیاں جو ہیں ترقی یافتہ ممالک میں بھی پائی جاتی ہیں کہ کسی بھی ملک کی آدھی آبادی جو ہے وہ خود اقرار کریے کہ ہم نے کم از کم ایک دفعہ کاسینو میں جا کے جوا ضرور کھیلا. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جن جگہوں پر طوفان آ رہے ہیں تو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ان علاقوں کی جو تباہی ہے اس پر شاید لوگ اتنا غمگین نہیں جتنا اس بات کا غم ہے کہ وہاں سے جو ریونیو آتا تھا کسینو کی شکل میں، جو آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا ملک کی، وہ ختم ہو گیا. یعنی انسانوں پہ جو بیتی وہ تو ایک طرف، اس پہ اتنے دکھ کا اظہار نہیں، لیکن کسینو جو آمدنی کا ایک ذریعہ تھے ان کی بربادی پر اس لحاظ سے زیادہ افسوس اور غم ہے. تب آپ خود سوچیں کہ جہاں پر حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو اور جائز اور ناجائز کی پرواہ نہ ہو اور انسان صرف اس بات پہ توجہ رکھے کہ اس کی آمدنی کہاں سے ہوتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ذریعہ ہو، تو پھر اخلاقیات کا کیا ہوگا؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ ہیں جو اس گناہ سے نکلنا بھی چاہتے ہیں. مثلا 64% گیمبلرز جو ہیں وہ 1 سال سے چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح گیمبلنگ سے نکلیں، مگر ان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں. اگر آپ کے اپنے اندر برائی آپ کو محسوس ہو تو پھر کوئی زبردستی نہیں آپ پہ کر سکتا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ کیا تم رکنے والے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے انتہینا یا ربنا، کہ ہم رک گئے اے ہمارے رب. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ 1 سال سے رکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن
رک نہیں پا رہے. یعنی ان سب چیزوں کے پیچھے خوابوں کی ایسی دنیا بنا دی جاتی ہے کہ جن خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان اس دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا. وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر لفظ آیا ہے اطیعوا. کیا معنی ہے اطیعوا کا؟ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اب بتائیے مجھے, اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا اطاعت کہلاتا ہے. حکم ماننا اطاعت ہوتی. اطاعت کیا ہے؟ حکم ماننا. اور نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ نافرمانی کو بھی انالائز کریں. نافرمانی, فرمان کو نہ ماننا. تو حکم نہ ماننا نافرمانی ہے. اور یہاں اطیعوا کا مطلب ہے حکم مانو. اطیعوا اطاعت کرو یعنی حکم مانو اللہ کا. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اور اطاعت کرو رسول کی. مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کی اطاعت کا الگ حکم دیا گیا اور رسول کی اطاعت کا الگ, اور دونوں کی اطاعت مستقل اطاعت. مستقل کا کیا مطلب ہے؟ الگ الگ, یعنی مکمل طور پر الگ الگ اطاعت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا, اور بچو ڈرو. حذر کے دونوں معنی ہوتے ہیں نا, بچنا بھی اور ڈرنا بھی. بچو ڈرو کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے, اور نافرمانی کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے. یعنی کس کو ڈرنے کو کہا جا رہا ہے اور کس بات پہ ڈرنے کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی پہ ڈرنے کو کہا جا رہا ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پھر اگر تم نے منہ موڑا کس سے؟ اطاعت سے. فَاعْلَمُوا, تو جان لو, أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا, کہ ہمارے رسول کے ذمہ البلاغ المبین, پہنچا دینا ہے کھلم کھلا واضح طور پر. حق کو بیان کرنا ہے, پہنچانا ہے اور بیان کرنا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں خمر اور میسر کے بارے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے, اور عام زندگی میں بھی. اور اگر کوئی اللہ کے حکم کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شراب اور جوئے وغیرہ کے بارے میں صرف قرآن میں حکم نہیں آیا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی واضح طور پر اس کے بارے میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی لعنت شراب پر, شراب پینے والے پر, پلانے والے پر, یعنی جو سرو کرے, بیچنے والے پر, خریدنے والے پر, نچوڑنے والے پر, یعنی ایسی جگہ کام کرے جہاں بنتی ہو, بنوانے والے پر, آرڈر کرنا جو ہے, اٹھانے والے پر, کیری کرنا, اس کی ٹرانسپورٹیشن کرنا, اور اس پر جس کے لیے اٹھا کے لے جائی گئی ہو, یعنی جہاں ٹرانسپورٹ کی گئی ہو جس کے لیے, اور شراب کی قیمت کھانے والے پر. کیا بچتا ہے؟ تو اب یہ کس کا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یعنی آپ کی حدیث ہے, اور اس کے علاوہ بھی حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ شراب میں پکڑے جاتے, ویسے تو آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب یہ حکم آیا, یہ جو آخری حکم پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں, تو اگر کسی کے گلاس میں تھی تو وہ وہیں رہ گئی, کسی نے ایک گھونٹ بھرا تھا تو ایک ہی بھرا, اس کے بعد دوسرا نہیں لیا. اگر کسی کے پاس نئی کھیپ پہنچی تھی تو مٹکوں کے مٹکے توڑ دیے گئے, اور ہر ایک نے خوشی سے اللہ کا حکم مانا, اور کچھ بھی خرچ کیے بغیر صرف اللہ کے حکم سے معاشرے کے اندر ایک بہترین تبدیلی آئی. جبکہ اور بہت سے علاقوں میں شراب ختم کرنے کی یا اس پہ پابندی عائد کرنے کی کوششیں کی گئی, ہزاروں ڈالر خرچ کیے گئے, لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا. تو اصل چیز یہ ہے کہ صرف قانون کے بل پر ہی سب باتیں نہیں منوائی جا سکتی جب تک کہ انسان کی ذہن سازی نہ کی گئی ہو. فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو, ڈرو, اور اگر تم منہ موڑتے ہو, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے, تو تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارے رسول کو تو پیغام پہنچانا تھا, اس نے پیغام پہنچا دیا. انما علی رسولنا البلاغ المبین, اور اس نے کھول کے بتا دی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بلاغ سے مراد کیا ہے. البلاغ سے کیا مراد ہے؟ پہنچانا. کیا پہنچانا؟ قرآن اور سنت کا پہنچانا, یعنی قرآن کا حکم پہنچایا بھی اور اس کو کھول کے بتایا بھی.
مبین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لازم ہے یا متعدی؟ دونوں ہے. اور یہاں کس طرح استعمال ہو رہا ہے؟ البلاغ المبین. مبین کا کیا معنی ہے؟ یعنی کھول کے بیان بھی کرنا. تو پیغمبر نے جہاں قرآن کا حکم پہنچایا وہاں اس حکم کو مزید کھول کر بتایا. بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کوئی ہٹ کے ایک نئی چیز ہے یا قرآن سے کچھ مختلف چیز ہے. حقیقت میں سنت یا حدیث کیا ہے؟ قرآن ہی کی تفسیر ہے، قرآن ہی کی وضاحت ہے. وہ قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. اس معنی میں تو الگ ہے کہ الفاظ میں، لیکن وہ اس کی وضاحت کرنے والی ہے. تو جب یہ کہا گیا اللہ کی بات مانو، یعنی جو قرآن میں نص آئی ہے، اور جب کہا گیا رسول کی بات مانو، تو رسول نے جو پیغام پہنچایا، کھول کے بتایا، تو اس کو مزید وضاحت سے سمجھا. اب دیکھیے کہ یہاں پر تو پیچھے کہا گیا کہ تم اس سے بچ جاؤ، بچتے ہو کہ نہیں بچتے، یہ تمہارے اندر عداوت پیدا کر دے گی، تمہیں نماز سے روک دے گی، سب باتیں اپنے. لیکن اس کی مزید وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی؟ مثلا شراب سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب کے بارے میں کھول کے بتا دیا کہ یہ تمہیں کیسے کیسے نقصان دینے والی. پھر فرمایا لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے. کیا نہیں ہے؟ گناہ نہیں ہے. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. جناح، کوئی گناہ. جناح کا لفظ کس سے ہے؟ جناح سے. جناح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھکنا. پر کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. تو گناہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اپنی خواہش نفس کی طرف جھکنا یا اللہ کی نافرمانی سے دور ہونا. ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں. کس چیز کا گناہ نہیں؟ فی ما طعموا، اس کا جو انہوں نے کھا لیا. اور طعام یہاں کھانے اور پینے دونوں کے معنوں میں. جیسے وہ طالوت کے قصے میں آپ نے پڑھا تھا نا، ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی. تو وہاں شربہ کا معنی بھی آیا اور من لم یطعمہ، اور جو نہیں کھائے گا اس کو تو پانی کھانے کی چیز تو نہیں. طعام کس کو کہتے ہیں؟ کھانا. لیکن یاد رکھیے پہلے پارے میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ طعام میں کھانا اور پینا دونوں شامل ہوتے ہیں. اور یہاں شراب کا کھانا کہا جا رہا ہے، تو شراب کھائی نہیں بلکہ پی جاتی ہے. اور کھانا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کئی لوگ کھانے کی جگہ بھی یہ پیتے رہتے ہیں. ان کو شاید کھانے سے بھی اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، کھانے کا بھی ہوش نہیں ہوتا جتنا ان کو شراب پینے کا. تو یہاں کیا کہا گیا کہ جو لوگ اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اس حکم کے آنے سے پہلے شراب پی چکے، دور جاہلیت میں یا اسلام کے دور میں بھی حکم آنے سے پہلے، تو ان کی پکڑ نہیں ہوگی. جب اتنا سختی سے روکا گیا تو لوگوں کے دل میں خوف پیدا ہوا. کیا؟ کہ ہم جو پہلے کر چکے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے احد کے دن شراب پی ہوئی تھی اور وہ شہید ہو گئے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان کی بھی پوچھ ہوگی، ان کی بھی پکڑ ہوگی؟ کیونکہ پیچھے آپ دیکھیں نا، کہا گیا کہ تم ڈرو، اور اگر باز نہیں آتے تو پیغمبر تو صرف پہنچائے گا، پکڑنا اللہ کے ذمہ ہے. تو یہاں پر کیا کہا کہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں ان پر جو پہلے یہ کام کر چکے. اذا متقوا، شرط یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، یعنی جو حرام کیا گیا اس سے بچیں آئندہ کے لیے. اذا متقوا کا کیا مطلب ہے؟ بچیں. کس سے؟ جو غلط کر چکے اس سے. کب؟ آئندہ کے لیے. یعنی اب اگر آئندہ وہ بچیں گے اللہ کی نافرمانی سے تو پچھلی باتیں قابل معافی ہیں. یہ مطلب آگے سمجھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی پیتا رہے کوئی بات نہیں. اگر اس کو آدھی آیت لے لیں کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کریں وہ اگر پیتے بھی رہے تو ان پر کوئی حرج نہیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. ان کی کوئی پکڑ نہیں، یہ نہیں کہا گیا. کیا مطلب ہے؟ اذا متقوا. اذا کیا ہے؟ شرطیہ. شرط یہ ہے کہ وہ بچیں کس سے؟ آئندہ نافرمانی سے. وآمنوا، اور ایمان لائیں. کیونکہ ایسے گناہ کیا کرتے ہیں انسان کو، یعنی بعض گناہ جو انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں. وعملوا الصالحات، اور نیک کام کریں. ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کریں. یہ کیوں کہا گیا پھر تقوی اختیار کریں؟ پہلا تقوی کافی نہیں تھا؟ ایمفیسس ہے، کنٹینیو کریں اس تقوی کو.
یہ نہیں کہ کچھ دن تقویٰ کر کے، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں نا، ان کا بہت سخت امتحان ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جیسے سگریٹ پیتے ہیں تو رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں کسی حد تک، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ رمضان کے بعد پھر اپنی ڈگر پہ آ جاتے ہیں. اگلے سال رمضان تک شاید وہ پہلے سے بھی آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں. تو یہاں یہ کہا گیا کہ پھر تقویٰ اختیار کریں، یعنی تقویٰ میں ہی رہیں. اگر مثلاً کسی نے توبہ کر لی شراب پینے سے، ٹھیک ہے، کسی نے توبہ کر لی، اب توبہ کیا کرتی ہے، پچھلے گناہ معاف کرا دیتی، پچھلے گناہ معاف ہو گئے، کچھ عرصے تک توبہ رکھی، پھر کیا کیا، پھر توبہ توڑ دی. اب کیا ہوگا، اب وہ بھی گناہ جو اب توڑنے کا اور وہ جو پچھلا کیا ہوا تھا نا وہ بھی ساتھ جمع ہو گیا، سب ایکٹیویٹ ہو گیا. سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ تکرار ہے. وَآمَنُوا، اور ایمان لائے، ثُمَّ اتَّقَوْا، پھر تقویٰ اختیار کیا. کنٹینیوسلی بچنا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ بچنا، اس حرام کام سے مرتے دم تک بچنا ہے. یہ نہیں کہ کچھ دن بچ گئے پھر چھوڑ دیے پھر شروع ہو گئے، پھر ڈاما ڈول. اکثر نشے کے حامل افراد علاج کرانے کے بعد بھی پھر واپس پلٹ جاتے ہیں. جو ہی وہ کمپنی دیکھی، جو ہی ویسے ساتھی دوست دیکھے، پھر ویسے ہی ہو گئے. یعنی نفس اگر ایک دفعہ برائی کا عادی ہو جائے تو پھر اس کو چھڑانا بے حد مشکل کام ہوتا ہے. وَأَحْسَنُوا، اور انہوں نے احسان کیا. احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان اچھائی سے ہے، حسن سے ہے، اچھا کرنا. ہاں، کس کس سے؟ عبادات میں بھی ہے، جیسے اللہ کے سامنے احسان کیا، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور بندوں سے بھی کیا، بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک. تو یہاں ساری اطاعت شامل ہے. یعنی احسنوا سے مراد ساری اطاعت، ہر قسم کی اطاعت. سمجھ گئے کیا مراد ہے احسان سے؟ ہر قسم کی اطاعت. اب آپ دیکھیے کتنی شرائط ہیں. اتقوا 1، آمنوا 2، عملوا الصالحات 3، ثم اتقوا 4، وآمنوا 5، ثم اتقوا 6، واحسنوا 7. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت رکھتا ہے کس سے؟ محسنین سے. اللہ محسنین سے یعنی نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے، اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ ایمان لا کے نیک کام کریں، وہ جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں حلال جائز چیزوں میں سے، وہ کیا بن جاتا ہے ان کے لیے؟ عبادت. لیکن اگر کوئی شخص کفر کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر وہ اس کا رزق کھاتا ہے، تو یہ رزق کھانا بھی اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ وبال. جتنی جتنی نعمتیں استعمال کرتا جاتا ہے اور اس ساتھ اتنی درجے کی اس سے بڑھ کے نافرمانی کرتا جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ پکڑ کا باعث ہوگا. کیونکہ یہ نعمتیں حلال کب ہوتی ہیں ہمارے لیے، جائز کب ہیں؟ جب ہم اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار بنے. اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو تو یہ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ پکڑ کا سبب بن جاتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. دنیا میں بھی حق کس کا ہے ان نعمتوں پر؟ ایمان والوں کا. اور آخرت میں تو ہے ہی صرف ایمان والوں کے لیے. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان رب کا رزق کھاتا ہے تو اطاعت بھی کس کی کرے؟ رب کی کرے، اور اس کی نافرمانی نہ کرے. شراب کے بارے میں ایک دو سوال آئے ہیں. اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم شراب تو ہر روز پیتے ہیں مگر اتنی جس سے نشہ نہیں آتا. اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حرام چیز خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ وہ حرام ہے. ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام. حکم کیا ہے کہ جس کی کثرت نشہ دے اس کی قلت بھی حرام. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی نجس چیزیں ہیں وہ تمام خواہ وہ قلیل مقدار میں کیوں نہ ہو، کیونکہ اسے رجس کہا گیا نا. تو گندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ گندگی ہیں، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ. یہاں یہ جو رجس کی بات ہوئی نا، تو شراب مانوی اعتبار سے رجس ہے، جیسے پتھر مانوی اعتبار سے رجس ہے. پتھر جو ہیں یعنی انصاب جو ہیں، اگر دیکھا جائے تو کسی بھی پتھر کی طرح وہ بذات خود تو ناپاک نہیں ہے، تو ان کے اندر کون سی رجس ہے؟ یا جوئے کے تیر جو ہیں مثلا لکڑی کے بنے ہوئے اگر
تو اس تیر کو اٹھانا یا پکڑنا جو ہے اس سے ہاتھ تو ناپاک نہیں ہوتے. کیوں؟ مانوی رجس کی طرف اشارہ ہے یہاں. ٹھیک ہے. اسی طرح خمر جو ہے یہ بھی مانوی رجس ہے، تو اس کا تھوڑا استعمال بھی منع ہے. یہاں ایک سوال جو آپ نے نہیں کیا، آپ کو خود ہی کر کے جواب دے دیتی ہوں، یہ کہ پرفیومز جو ہیں ان کے اندر جو الکوہل استعمال ہوتی ہے، چونکہ یہ مانوی رجس ہے، جس طرح باقی چیزوں میں مانوی کی بات ہوئی، تو ضروری نہیں کہ وہ اگر کسی کپڑے پہ لگتی ہے، کسی چیز پہ لگتی ہے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے یا اس میں نماز نہیں ہوتی. پہلی بات یہ کہ ایویپوریٹ ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی وہ اس طرح حرام نہیں ہے کہ جو کپڑے پر لگنے سے کپڑے کو ناپاک کر دے. ٹھیک ہے. باقی یہ پوچھا گیا ہے کہ شراب سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج ہے یا میڈیکلی؟ روحانی علاج تو یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جب تعلق قائم کرتا ہے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی فکر کرتا ہے، کیونکہ انسان عموماً کسی چیز کو بھی کب چھوڑتا ہے؟ خوف چھڑاتا ہے انسان کو. آپ دیکھیے کہ لوگوں کو گھر کتنے پیارے ہوتے ہیں نا، گھر کی ایک ایک چیز پیاری ہوتی ہے نا، چھوٹی ہو یا بڑی. تو اب ریسنٹلی جن علاقوں میں سیلاب کا خطرہ تھا یا بارشوں کا خطرہ تھا، وہاں سے لوگ جب گھروں سے نکلے ہیں تو کس چیز نے ان کو نکالا؟ خوف نے نکالا. اگر یہ خوف نہ ہو تو کوئی بھی گھر نہ چھوڑے، یا چھوڑے؟ نہیں چھوڑے. تو اب اتنی پیاری چیز انسان کب چھوڑتا ہے؟ جب کوئی ڈر ہوتا ہے. تو جب انسان کو اپنی آخرت کے گھر کے جانے کا ڈر ہو، آخرت کی نعمتوں کے چھننے کا ڈر ہو، تو وہ اگر حقیقی معنوں میں اس کے دل میں آ گئے اور اس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہی خوف اس سے چھڑا سکتا ہے، صرف بندوں کی نصیحت نہیں. تو اس کا روحانی علاج تو قرآن ہی ہے. قرآن شفا ہے. قرآن سے مضبوط تعلق انسان کو سارے نشے چھڑوا دیتا ہے. ویسے پریکٹیکلی میری ایک اسٹوڈنٹ تھی پاکستان میں کہ جو اتنی زیادہ نشے کی عادی ہو چکی تھی، اور میں ایک روز اس طرح اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک آ گئی بغیر پوچھے، بغیر اجازت لیے، اور بالکل بال بکھرے ہوئے، اور اس وقت بھی نشے کی حالت میں تھی اور بولتی جا رہی تھی. اور ظاہر بچوں کی ماں بھی تھی اور گھر والے علاج بھی کرا چکے تھے بہت، اور کسی طرح بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. بلکہ وہ جو ایسی جگہ ہوتی ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر اور ایسے کلینکس جہاں پر مریضوں کو بعض اوقات بالکل ایک چھوٹے سے کیوبیکل میں بند بھی کر دیتے ہیں، تو میں خود اس کو وہاں دیکھنے کے لیے بھی گئی. بالکل ایک اتنا سا کمرہ جس میں انسان صرف لیٹ سکتا ہے، کچھ اس میں اس کو لاک کر دیا، لاک اپ میں ڈال دیتے تھے. اتنی شدید قسم کا اس کو اٹیک ہوتا تھا، اتنا زیادہ استعمال کرتے، ہاتھوں پہ سوراخ اور سرنجز کے سوئیاں، اور حالت خراب. تو میرے پاس آئی اور ادھر ادھر کی، ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد گھروں میں لڑائیں بھی شروع ہو جاتی، بہت سی خباثتوں کو جنم دیتے. الخبائث کہا گیا نا شراب کو. شراب کتنی خط وہ دوسرے نشے کی عادی تھی. تو بہرحال خلاصہ اور اینڈ ریزلٹ یہ کہ الحمدللہ اس کے بعد میں نے اس کو انکریج کیا کہ تم صرف آ کے قرآن کی مجلس میں بیٹھنا شروع کرو، صرف قرآن کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دو. اور اللہ کے فضل سے جو اس نے بیٹھنا شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا، ہر آنے والا دن اس کے لیے بہتری کا ذریعہ بنا. اور ایک وقت آیا کہ سب کچھ چھوٹ گیا، اور صرف قرآن کی برکت سے تھا. کوئی اور دوائی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں. اس دوران ہاں یہ ضرور ہوا، اپس اینڈ ڈاؤن ہوئے، بیچ میں جیسے چھٹی کر لی، بیچ میں غائب ہو گئے، بیچ میں پھر جیسے شروع کر دیا. اور یعنی کہ وہ ایک استقامت بہت مشکل ہوتی ہے. ایسے مریضوں کا جو سیلف کنٹرول ہوتا ہے، یہ ول پار ہوتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے. اور پھر وہ وہیں ہاسپٹل پہنچ گئی، اور ایک عجیب مشکل. اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن کا پھر ہاسپٹل کا جو خرچ تھا اور ڈاکٹرز کی فیس اور سب کچھ. بہرحال اللہ کے فضل سے کچھ 6 مہینے میرے خیال لگے ہوں گے کہ ایک طرح سے پوری طرح الحمدللہ اس سے باہر آ گئی. اور ایک کو وہ بول بول کے بتاتی تھی اگر کسی نے عبرت پکڑنی اور سبق لینا تو مجھ سے لے کے، مجھے قرآن نے کس طرح سہارا دیا ہے اور کس طرح میں مضبوط ہوئی ہوں. اور اکثر آ کے مجھ سے کہتی تھی کہ آپ نے مجھے گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا اور انکریج کیا ہے اور مجھے یہاں تک پہنچایا. پھر اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی کیسٹ ریکارڈ کروں، کہ میں اپنا پورا ایکسپیرینس، پوری کہانی بتاؤں کہ میں کہاں تھی اور قرآن نے مجھے کہاں پہنچایا. صرف اس میں یہ تھا کہ کچھ کیریکٹرز اور کچھ نام ایسے بیچ میں آتے تھے کہ پھر باقی فیملی اور باقی لوگوں کے بھی ایکسپوز ہونے کا ڈر تھا. تو پھر ہم نے وہ ریلیز نہیں کی، لیکن ریکارڈنگ اب بھی موجود ہے. کہ ایک لمبی کہانی، کیونکہ جب ایک عورت نشے کی حالت میں ہوتی تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، اس کو نہیں پتا ہوتا وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو بہرحال
میرے نزدیک تو سب سے بڑا روحانی علاج جو ہے وہ قرآن ہے. اور کسی بھی قسم کا کوئی مرض ہو، آپ حقیقی معنوں میں اگر سچی نیت کے ساتھ قرآن سے تعلق قائم کر لیں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ خود قرآن نے کہا ہے نا کہ شفا ہے یہ. اور پھر یہ ہے کہ ان کو کس طرح قائل کیا جائے، اپنی باتوں سے کوئی کسی کو قائل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا کلام ہی ہوتا ہے جو بندوں کو قائل کرتا ہے. اور بہرحال مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. کسی بھی چیز کو ناممکن نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر انسان اخلاص کے ساتھ اور سچی نیت اور سچے ارادے کے ساتھ آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے. اچھا، گیمبلنگ کے بارے میں ایک دو سٹوریز ہیں اسی طرح کی. جیک وٹیکر کے بارے میں شاید آپ لوگ نے سنا ہو. اینڈریو جیکسن وٹیکر، انہوں نے سب سے بڑی لاٹری جیتی تھی جو کہ $315 ملین تھی. یہ پریزیڈنٹ تھے ڈائیورسفائڈ انٹرپرائزز کنسٹرکشن، ایک کانٹریکٹنگ فرم ہے ویسٹ ورجینیا میں. اور اس کے پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے یو کین امیجن بزنس مین، ویری ایجوکیٹڈ پرسن. اور انہوں نے ایک دن جا کر ویسے ہی لاٹری میں اپنا ٹکٹ بائی کیا تو ہی ون $315 ملین which is the biggest amount anyone has ever won. سب سے بڑی اماؤنٹ جو کسی نے آج تک جیتی ہو. تو انہوں نے جب یہ پیسے جیتے تو بہت چیریٹی بھی کی. 10% جو ٹوٹل تھا وہ کرسچن چیریٹیز میں ڈالا. اسی کے ساتھ ساتھ $14 ملین جو تھے وہ ایک فاؤنڈیشن بنائی، چیریٹی فاؤنڈیشن بنائی. اسی کے ساتھ ساتھ جس عورت سے انہوں نے وہ خریدا تھا ٹکٹ اس کو بھی بہت کچھ دیا خوشی کے اظہار سے. مگر اس کے باوجود ان کے زندگی میں اس کے بعد سے بالکل پیس ختم ہو گیا. پتہ چلتا ہے کہ ان کو کافی مرتبہ کرمنل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اریسٹ کیا گیا اور کنوکٹ بھی کیا گیا. مثلاً ایک مرتبہ ڈاکہ پڑا ان کی گاڑی پر اور ان سے $100,000 کیش ان سے چھینا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مرتبہ $500,000 کیش ان سے چھینا گیا. ان کو کافی مرتبہ ڈرنک ڈرائیونگ کی وجہ سے اریسٹ کیا گیا. اور کیونکہ اتنے پیسے ہونے کی وجہ سے پھر وہ کبر بھی آ گیا تھا، تو جو پولیس وغیرہ کے ساتھ بدتمیزی، لائرز کے ساتھ کورٹ میں بدتمیزی، اس کی وجہ سے ان کو تقریباً 1 سال جیل کے لیے بھی کیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی میں بھی بہت زیادہ پرابلمز آ گئے. مثلا ان کی جو گرینڈ ڈاٹر تھی اس کی دوست ان کے گھر پہ وہ مری ہوئی ملی کیونکہ ڈرگ اوور ڈوز ہو گیا تھا. پھر اگلے سال ان کی جو گرینڈ ڈاٹر تھی اس کو بھی مرا ہوا پایا گیا بیکاز آف ڈرگ اوور ڈوز. اور یہ صرف گیمبلنگ کی وجہ سے. اس گیمبلنگ سے پہلے تک اتنی ڈیسنٹ لائف، بزنس مین، پریزیڈنٹ آف اے فرم، اور اس کے بعد کیا حالت ہے کہ اتنی مرتبہ اکیوز بھی کیے گئے اور فیملی پرابلمس بہت سیویرلی انکریز ہو گئی. جوئے کی حرمت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو مال انسان محنت سے نہیں کماتا اور راتوں رات انسان کے پاس آ جاتا ہے، اس سے پھر کئی اخلاقی خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی جیسے کوئی بھی چیز اگر گرو کرتی ہے آہستہ آہستہ اور اپنی ایک فطری رفتار سے بڑھتی ہے، اس سے انسان مانوس بھی ہوتا ہے، اور پھر جو چیز محنت سے حاصل کی جائے اس کی قدر بھی ہوتی ہے، اور جو چیز مفت میں مل جائے اس کی اس طرح قدر بھی نہیں ہوتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنا بچہ اور اڈاپٹڈ بچہ. جس طرح انسان اپنے بچے سے مانوس ہوتا ہے اور پھر اس کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اس طرح اگر کوئی بچہ اڈاپٹ کیا جائے یا بڑا ہو کر آپ کو پالنا پڑے اور آپ کی کسٹڈی میں آئے تو اس کو سنبھالنا اور اس کو لک آفٹر کرنا شاید اتنا آسان نہ ہو. تو کوئی بھی چیز جو غیر فطری طور پر گرو کرتی، ہمارے جسم میں کوئی لمپ بن جائے یا کوئی بھی اب نارمل گروتھ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتی. تو یہاں بھی دولت اب نارمل طریقے سے حاصل کرنا ہے، وہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.